بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ذات ہے۔ السلام علیکم میرے چینل کے معزز دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام عزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ عزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناخور اور دوسرے کا نام حران تھا۔ حران کا انتقال عزر کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ حران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنے خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عین قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کی دین کا پرچار کرے گا۔ نجومی کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ عزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئے۔ والدہ باقاعدگی سے چپتے چپاتے غار میں جاتے اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔
سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہے کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑے سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹکڑے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹکڑا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو عزر نے انہیں بازار بیچنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستے نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اسی کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حالات نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا اسی چیزوں کو کیوں بوجھتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ سورہ مریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبود کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ہے عزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بگشودہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا،
بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسی ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکے۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کانے کو بڑے احترام سے کاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کے دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ سورہ الصف میں ہے، جب تمام بت توڑ دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کانا تنول کرے، لیکن وہاں کا تو منظر ہی بتناک تھا۔ سب بت اوندے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں اسی چیزوں کو پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کیے، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جگڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کا ساز ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے علم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤ، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین طہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونج رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے،
اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔